خیبر پختونخوا میں فورسز کے 3 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز سیکیورٹی فورسز سے شدید جھڑپ کے دوران 19 خارج جہنم واصل۔ محمد اور متنی میں 8 خارج مارے گئے، کرک میں 3 خارج ہلاک ہوئے۔ دہشت گردوں کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے پاک فوج کے 3 جوان شہید۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا فورسز کو خراج تحسین۔ بجلی کی قیمت کم نہیں ہوگی، ہماری انڈسٹری، ہماری زراعت، ہماری ایکسپورٹس، کامرس یہ ترقی نہیں کر سکتی۔ ظاہر اس کے لیے ہمیں IMF کے پاس جانا پڑے گا۔ آپ کے اس ماہ یعنی جنوری میں $2 بلین کی پیمنٹ ڈیو ہے جو ہم نے واپس کرنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ ہم اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، تو انہوں نے وہاں پر فوری طور پر یہ خود ہی انہوں نے پرپوزل دی، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ لوئر امن معاہدے کے بعد پھر ایک واقعہ ہوا اور وہاں پر قافلے پر حملہ کیا گیا اور ڈپٹی کمشنر وہاں پر زخمی ہو گئے، تو یہ ایک بڑی مذموم حرکت ہے ہمارے اس امن کے معاہدے کو سیبوٹاج کرنے کے لیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بجلی قیمت میں کمی کے لیے اقدامات کا اعلان، کہتے ہیں تمام آپشنز پر پیش رفت کے لیے IMF کے پاس جائیں گے۔ قیمتیں کم ہونے تک انڈسٹری ترقی نہیں کر سکتی۔ امارات کے صدر سے مفید ملاقات ہوئی، UAE نے $2 ارب رول اوور کر دیے۔ وزیر اعظم نے کرم حملہ معاہدہ سبوتاژ کرنے کی کوشش قرار دے دی۔ حکومت نے رائٹ سائزنگ کے نام پر کلہاڑا چلا دیا، 1.5 لاکھ نوکریاں ختم۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا 60% خالی پوسٹیں ختم کرنے کا اعلان، کہتے ہیں 6 وزارتوں کے 80 محکموں کو کم کر کے 80 کا 40 کیا جائے گا۔ وزارت اطلاعات اور لوک ورثہ کی وزارتیں ضم کی جائیں گی۔ امور کشمیر، گلگت بلتستان اور سفران کی وزارتوں کو ضم کیا جائے گا۔ جون تک 800 ارب روپے کے اخراجات کم ہوں گے۔ بانی PTI کو گھر میں نظر بند کرنے کی پیشکش علی امین گنڈاپور لائے۔ علیمہ خان کا دعویٰ، کہتی ہیں پہلے دن سے ڈیل کی آفرز ہیں، براہ راست رابطہ کس نے نہیں کیا، بیک ڈور ڈیل کرنی ہوتی تو کر چکے ہوتے۔ نون لیگ والے خود کہہ رہے ہیں جو آرڈر آئے گا وہی کریں گے۔ مذاکرات ہونے چاہیے اور مذاکرات کامیاب ہونے چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف جو کچھ خبریں چل رہی ہیں اس کی وضاحت دینا چاہ رہی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ القادر ٹرسٹ کیس میں جو کل کی ڈیٹ پڑی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی ڈیٹ کی وجہ سے شاید اس میں ڈیٹیں پڑی ہیں۔ ہم اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ اس کی کسی بھی صورت ڈیل کا نتیجہ ہے۔ تحریک انصاف کے مذاکرات کے لیے ہیلے بہانے، بانی PTI سے آزادانہ ماحول میں ملاقات کرنے دی جائے۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر نے مذاکرات کے تیسرے دور کے لیے شرط رکھ دی۔ مذاکرات میں عدم پیش رفت کا ذمہ دار بھی حکومت کو قرار دے دیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے تحریری مطالبات کو نامناسب قرار دے دیا۔ 9 مئی اور 26 نومبر پر آزادانہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ۔ حکومت 3 سے 4 ماہ کی مہمان ہے، ان سے اصلاحات نہیں ہوں گی۔ PTI رہنماؤں کا دعویٰ، شبلی فراز بولے احسن اقبال نے 10 سال کا پروگرام بھی دیا تھا، سب دھوکہ ہے۔ عمر ایوب نے دعویٰ کیا کہ 14 ارب ڈالر 20 لاکھ نوجوان پاکستان سے باہر جا چکے ہیں۔ PTI کی پریس کانفرنس پر طلال چودھری کا رد عمل، کہتے ہیں اپنا حساب دو اور پھر اپنی راہ لو، نہ کوئی گیلا اور نہ کوئی ناراضگی۔ PTI اپنی مظلومیت کے گیت گا رہی ہے جو اس کا وتیرہ ہے۔ ظلم میں اور سیاست میں فرق کریں۔ میرے گھر کو جلانا کسی کا سیاسی حق نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے۔ سیاست کے نام پر انتشار، اس میں بھی فرق کریں۔ سیاسی بات چیت لازمی امر ہے، یہ معاشرہ الفاظ پر تشکیل دیا گیا معاشرہ ہے، اس میں آئین کی پاسداری ہونی چاہیے، اس میں سچ جھوٹ کی تفریق لازمی رہنی چاہیے۔ کچھ اپنی حدود طے کریں، یہ سیاست کا دائرہ تبدیل کریں۔ اپنے لیے میں کچھ اور سٹینڈرڈ سیٹ کر دوں اور کسی اور کے لیے میں کوئی اور سٹینڈرڈ سیٹ کر دوں تو یہ کوئی مذاکرات نہیں ہے۔ بانی PTI کے جرائم کی معافی پر مذاکرات پر سب سے بڑھ کر تنقید کروں گا، وہ گناہ جن کا ازالہ نہیں ہوا کسی صورت ماننے کو تیار نہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو، کہا جرم و سیاست میں فرق کریں، گھر جلانا سیاسی حق نہیں،
عسکری ادارے پر حملوں اور بدزبانی کی مقبولیت والا نظریہ تبدیل ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج کراچی کا دورہ کریں گے۔ کراچی پورٹ پر کسٹم کے نئے نظام کا افتتاح کریں گے۔ نئے نظام کے تحت کنٹینرز کم ترین ٹائم میں بغیر انسانی عمل دخل کے پورٹ سے کلیئر ہوں گے۔ شہباز شریف کراچی کی بزنس کمیونٹی سے اہم ملاقات کریں گے۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج بھی جائیں گے۔ آغا خان یونیورسٹی کا دورہ بھی شیڈیول ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی اپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ پنجاب میں سیکورٹی صورتحال اور امن و امان کا جائزہ لیا گیا۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ اقدامات اور تعاون کی ضرورت پر زور۔ لاؤڈ اسپیکر کے منفی استعمال کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں گے۔ واگا بارڈر روڈ کو اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹورزم کوریڈور بنانے کی تجویز پر اتفاق۔ ڈیجیٹل ڈکیتی کیس کی تفتیش میں اہم بریک تھرو۔ کراچی میں سی ٹی ڈی کے اہم افسر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ڈی ایس پی سی ٹی ڈی راجہ عمر خطاب کی چھٹی۔ آئی جی سندھ نے ڈی ایس پی سی پیک راجہ فروخ یونس کو بھی فارغ کر دیا۔ دونوں افسران کو سی پی او آفس رپورٹ کرنے کا حکم، نوٹیفیکیشن جاری۔ لیکن ٹیکس آپ تب لیں جب آپ وہ سہولت دیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ نے برسا برس سے وہ سڑکیں بنائی نہیں ہوئی ہیں، آپ روز نائٹ ٹول وہاں پہ انسٹال کر رہے ہیں، روز نائٹ ٹیکسز لگا رہے ہیں۔ جو نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی جانب سے حیدرآباد اور سکھر کا جو رستہ ہے وہ اس وقت پاکستان کی بری ترین شاہراہ ہے۔ پاکستان کا برا ترین اور خستہ ترین روڈ جو ہے وہ حیدرآباد سے سکھر کا روڈ ہے۔ روڈ وفاقی حکومت کا اور وفاقی حکومت کی نااہلی اور بدنیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ سڑک آج دن تک نہیں بن پا رہی ہے۔ یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وفاقی حکومت کو التجا بھی کرتا ہوں اور ان سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ برائے مہربانی خدا را آپ سندھ پہ نگاہ کرم کریں۔ حیدرآباد سکھر سڑک کی خستہ حالی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی وفاقی حکومت پر تنقید۔ کہتے ہیں عوام سے ٹیکس لے کر سڑک نہ بنانا زیادتی ہے۔ سکھر حیدرآباد شاہراہ پر حادثات کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے۔ خدا را سندھ پر نظر کرم کریں۔ موٹر وے کی تعمیر کے لیے فنڈز رکھنے چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ہیلتھ کلینک پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ ینگ ڈاکٹرز کی مدد سے شعبہ صحت میں بہتری لانے کا عزم۔ کہتی ہیں پنجاب میں صحت کی سہولتیں ناکافی ہیں، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، سرکاری ہسپتالوں سے دوائیں چوری ہوتی ہیں، ٹیسٹ باہر سے کرائے جاتے ہیں۔ مریم نواز کا مفت ادویات اور انسولین دہلیز پر پہنچانے کا اعلان۔ گاڑی کی تلاشی لی گئی تو اس میں بڑے پیمانے پر یہ ڈرگز نکلے۔ یہ ٹیبلٹس کی تعداد ہے 36 لاکھ ٹیبلٹس ہیں، یہ 80,000 کے قریب کارٹنز ہیں اور 36 لاکھ ٹیبلٹس ہیں۔ اس میں یہ سینتھیٹک ٹیبلٹس ہیں جو ویری ہائی لیول کی پین کلرز جس کو بولتے ہیں، اور یہ کسی بھی سینتھیٹک ڈرگ میں یوز ہو سکتی ہے۔ اس کا کیمیکل ایگزامینیشن ہم نے کرایا۔ کیمیکل ایگزامینیشن کے بعد پتہ چلا کہ یہ کمپنی پاکستان میں رجسٹرڈ نہیں ہے۔ جو پیکنگ کے تھرو ہم نے دیکھ رہے ہیں، یہ شک ہے کہ یہ اسمگلڈ ہو کر پاکستان میں چیز آئی ہے، اور اگر اس کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے تو بلینز آف ڈالرز کی اس کی ویلیو بنتی ہے، پاک روپیز میں اربوں روپے کی مالیت کی مال ہے یہ۔ کراچی میں 1 ارب روپے سے زائد کی جعلی ادویات پکڑی گئیں۔ محکمہ ایکسائز کے ایکشن میں جعلی اور اسمگل شدہ ادویات برآمد کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ ادویات میں 36 لاکھ گولیاں حساس نوعیت کی ہیں۔ اس سے 20 لاکھ نوجوانوں کی زندگی کو خطرہ تھا۔ وزیر ایکسائز مکیش کمار چاولہ کا کہنا ہے کہ کیمیائی جانچ سے ثابت ہوا ادویات پاکستانی نہیں۔ یوب کے قریب قومی شاہراہ پر خوفناک حادثہ، ٹریکٹر اور کار کے تصادم میں 5 افراد جاں بحق، 6 زخمی ہو گئے۔ کار میں سوار تمام افراد جاں بحق ہو گئے۔ مرنے والوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے، 3 خواتین بھی شامل۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی محسن اسپیڈ کے معترف۔ کہتے ہیں محسن نقوی بطور چیئرمین پی سی بی بہترین کام کر رہے ہیں۔ کھیل میں اہم اصلاحات کی، ملک بھر کے اسٹیڈیمز کی تزئین و آرائش اور توسیع جاری ہے۔ پاکستان چیمپئنز ٹرافی جیسے ایونٹس کی میزبانی کی صلاحیت رکھتا ہے۔
سائم ایوب علاج کے لیے جنوبی افریقہ سے لندن چلے گئے۔ اسسٹنٹ کوچ اظہر محمود بھی ہمراہ ہیں۔ چیئرمین پی سی بی کی ہدایت پر انگلینڈ کے ماہر آرتھو ڈاکٹر سائم ایوب کا چیک اپ کریں گے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا کہنا ہے کہ سائم ایوب پاکستان کرکٹ کا قیمتی اثاثہ ہے۔ علاج کے لیے ہر ممکن وسائل فراہم کیے جائیں گے۔ چیئرمین پی سی بی سے شہباز سینئر اور خواجہ جنید کی ملاقات۔ چیمپئنز ٹرافی پر محسن نقوی کے موقف کو سراہا۔ ہاکی کے کھیل کے فروغ کے لیے پائیدار بنیادوں پر اقدامات پر تبادلہ خیال۔ شہباز سینئر اور خواجہ جنید نے کہا کہ ہاکی کے سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ محسن نقوی کی ہاکی کے کھیل کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ لیسکو کا بجلی چوری کے خلاف رینجرز کی مدد لینے کا فیصلہ۔ سرحدی علاقوں میں باثر بجلی چور اور نادہندگان کے خلاف آپریشن کے لیے مدد مانگی گئی۔ رینجرز نے لیسکو کو وفاقی حکومت سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی۔ لیسکو نے وزارت پاور ڈویژن کو آگاہ کر دیا، منظوری سے رینجرز کی خدمات لی جا سکیں گی۔ لاہور میں گھریلو صارفین کے چولہے 18 گھنٹے جلیں گے۔ محکمہ سوئی گیس مہربان ہو گیا۔ صبح 5 سے رات 10 بجے تک نان سٹاپ گیس ملے گی۔ دوپہر کے اوقات میں جاری گیس لوڈ شیڈنگ ختم۔ 24 گھنٹے میں صرف 7 گھنٹے بند رہے گی۔ دوپہر کے اوقات میں گیس بندش سے صارفین کو کم پریشر کا سامنا تھا۔ چین کی طرز پر لاہور کو فضائی آلودگی سے پاک کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی لاہور میں 1500 تعمیراتی مقامات پر پانی کے چھڑکاؤ کا نظام لگانے کی ہدایت۔ 15 جنوری تک قذافی اسٹیڈیم میں واٹر سپرنکل سسٹم کی تنصیب کا حکم۔ CNW اور LDA کو فوری واٹر سپرنکل سسٹم لگانے کی ہدایت۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشن کا کراچی میں کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز کا دورہ۔ سینئر نائب صدر پروفیسر خالد مسعود گوندل نے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ CPS کے تربیتی پروگرامز اور امتحانی نظام پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ چیئرمین کمیٹی سینیٹر عامر ولی الدین چشتی نے CPSP کی کاوشوں کو سراہا اور سینٹ کی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ پروفیسر خالد مسعود گوندل نے کمیٹی کے ارکان کو تحائف پیش کیے۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو بائیڈن کی پالیسیوں پر تنقید۔ اقتدار کی منتقلی کو پیچیدہ بنانے کا بھی الزام۔ کہتے ہیں امریکہ میں شرح سود بہت زیادہ ہے، مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، ملک کو مشکل صورتحال ورثے میں ملی۔ اقتدار میں آ کر آف شور ڈرلنگ پر پابندی ختم کرنے کا اعلان۔ یہ بھی کہا کہ کینیڈا کو باضابطہ طور پر امریکی ریاست بن جانا چاہیے۔ اور دھند آ گئی، دھند چھا گئی، پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کا راج۔ لاہور کے میدانی علاقوں میں سفید چادر تن گئی۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 ٹریفک کے لیے بند۔ موٹر وے پولیس کی شہریوں کو GT روڈ کے استعمال کی ہدایات۔ دھند کے باعث ٹرینوں کی رفتار بھی مدھم پڑ گئی، آمد و رفت میں گھنٹوں تاخیر۔